شامل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ تھا اور جو حجرہ مبارک تھا اس کو ایک ہی دیوار میں لے آئے تھے، لیکن باہر سے راستہ کوئی ایسا نہیں تعمیر کیا گیا جو قبر مبارک تک دوبارہ لے جا سکے۔ یہ 87 ہجری کی بات ہے، جب روزہ مبارک جو تھا وہ بند ہو چکا تھا، سیل ہو چکا تھا۔ آس پاس جو یہ 2 گھر دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ گھر توڑ دیے تھے انہوں نے، اور اس کے انہی کے ارد گرد ایک دیوار اس طریقے سے تعمیر کی گئی، اس کے 5 کونے تھے۔ یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں 5 کونوں کا آپ اس طریقے سے، یہ 4 کونے بنتے ہیں، کعبہ بن جاتا ہے۔ تو آپ سے 10 دیوار کو ہوتا، یہ کعبہ بھی اس کے 4 کونے، تو کعبہ سے شابیہ سے اس کو بچانے کے لیے اس کے 5 کونے رکھے گئے تاکہ قبر کو کوئی سجدہ نہ کر سکے، طواف نہ کر سکے، اس چیز سے بچایا گیا، اور اس طرح 5 کونے رکھے گئے۔ یہ 87 ہجری میں ہی بنائی گئی ہے۔ پونے 500 سال بعد لیڈ بھی ڈالا گیا زمین میں، سیسا بھی ڈالا گیا، کیونکہ 2 یہودیوں نے سرنگ سے کوشش کی قبر اطہر کو نکالنے کے لیے۔ نور الدین زنگی کے دور کی یہ بات ہے، جنہوں نے پھر اس طرح چاروں طرف زمین میں سیسے کو بھرا تھا تاکہ کوئی زمین تک قبر مبارک تک جا نہ سکے۔ تو نہ زمین کے ذریعے سے راستہ ہے نہ اوپر کے ذریعے سے، قبر مبارک اب سیل ہے۔ اب جب جاری بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ تو وہ جاری بھی اس دیوار کے باہر موجود ہے۔ اس کا نقشہ دیکھتے ہیں نیکسٹ موڈ پہ۔ یہ کونے کا دروازہ بنایا گیا باہر کی طرف کو جانے کے لیے، وہ کھڑکی ہے جو حضرت فاطمہ کی کھڑکی بالکل ساتھ تھی۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے تو جو چرپائی آپ دیکھ رہے ہیں اس چرپائی پر وصال پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جدھر انبیاء یا رسول کا وصال ہو جاتا ہے انہیں اچھی جگہ پر دفنایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم وصال پائے تو چرپائی پہ وصال پائے، تو چرپائی کو ہٹایا گیا اور قبر مبارک کو وہیں بنایا گیا۔ غسل دیا گیا تو ان کپڑوں پر دیا جن میں وصال پائے۔ میرے گھر سے کنواں ہے جس کے پانی سے غسل مبارک ہی نہیں ہوا ہے، حجرے میں ہی دیا گیا ہے، کپڑوں پر ہی دیا گیا، اس کے بعد کفن پہنایا گیا۔ جب ان کے نماز جنازے کا اہتمام ہوا تو وہ طریقہ بھی انفرادی تھا، اجتماعی طریقہ نہیں تھا۔ اجتماعی طریقہ اس طرح ہوتا ہے جو عموماً ہر جگہ ہو، جس میں امام ادا کراتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں، وہ طریقہ ادا نہیں ہوا۔ دوسرا طریقہ انفرادی ادا ہوا۔ انفرادی میں لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انفرادی طریقے میں لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ صرف درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اجتماعی طریقے میں جب دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ مغفرت کی پڑھی جاتی ہے کہ اس میت کی گنہگار ہے، مغفرت فرما دے، تو وہ گنہگاروں کے لیے دعائیں رکھی گئی ہیں مغفرتوں کی۔ تو گناہوں سے پاک انبیاء لوگ تبھی ان کے لیے وہ درود و سلام کا اہتمام ہوا، فرداً طریقہ اختیار کیا گیا، اجتماعی طریقہ نہیں کیا گیا، اور 3 دن تک رہا، اس کے بعد نبی کریم دفن ہوئے۔ مزید جب ان کے ساتھ 2 قبریں اور بنی ہیں تو وہ اس ترتیب میں بنی ہیں۔ یہ تینوں کے ساتھ کو مناظر کر سکتے ہیں آپ۔ ان میں ہم نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے ہوئے ہیں، کندھے سے نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور انہی کے کندھے سے نیچے مزید حضرت عمر بن خطاب کی قبر ہے۔ یہ لوگ کندھوں سے اب نیچے نیچے موجود ہیں، یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں آخری۔ چہرہ مبارک اگر دیکھا جائے تو قبلہ بنتا ہے، جب مرد جو باب اسلام سے گزرتے ہیں انہیں سوراخ دکھتے ہیں، اس طرف ان کا چہرہ مبارک ہے۔ جس طرف ریاض و جنت بنی ہوئی ہے اس طرف ان کے سر مبارک بنتے ہیں۔ جس طرف بقی قبرستان ہے جہاں لوگوں کو دفنایا جاتا ہے وہاں ان کے قدم مبارک بنتے ہیں۔ یعنی جب آپ باب اسلام سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں ریاض جنت والی سائڈ پر سر مبارک ہے، جہاں کھڑے کہ آپ سلام پڑھتے ہیں آپ کے سامنے سوراخ ہے، وہاں چہرہ مبارک ہے۔ سلام پڑھ کے جب باہر نکل آئے تو اس طرف پاؤں مبارک ہیں۔ یہ قبروں کی ترتیب ہے جو حجرے میں ابھی موجود ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب نے تدفین سے پہلے اجازت لی حضرت عائشہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے اپنی جگہ ان کو دی ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب دفن ہوئے تو دیکھیں حضرت عائشہ نے پردہ لگایا، کیونکہ نامحرم تھے عمر بن خطاب حضرت عائشہ کے لیے، اس وجہ سے پردہ کیا، اور ساری زندگی حضرت عائشہ نے کمرے میں گزاری ہے۔ سلام ادا کرنے کے جب حجرے میں گئی ہیں تو حجاب کی حالت میں گئی ہیں، سلام کو ختم کیا واپس کمرے میں آ جاتی تھیں، اور اپنی زندگی کو کمرے میں گزارا کرتی تھیں۔ جس دن وفات پا گئی تھی تو وہ دفنایا بقی میں گیا تھا۔ تو 3 لوگوں کی تدفین ہے حجرے مبارک میں، قبر اس ترتیب میں موجود ہے۔ یہ روضہ مبارک تھا جو کہ اندر سے دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس طرف سے آگے لوگوں کو جائیے باب اسلام کے ایریے سے، اس طرف ریاض و جنت موجود ہے آج، اور یہاں سے لیڈی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ ہمیں سے جو شخص جاری سے دیکھے گا وہ ہمیں ایک ہرا کپڑا سے جاری سے نظر آئے گا۔ آج وہ جو کپڑا ہرا دکھتا ہے وہ 5 کونے والی دیوار پر لگا ہوا ہے جس کے اندر قبر ہے۔ یعنی جب ہم جاری پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، قبر کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ دیوار کے اندر ہوتی ہے۔ دیوار کے اندر نہ صفائی کی جاتی ہے نہ کوئی جانے کا راستہ ہے، نہ بادشاہ زیارت کے لیے جا سکے اس دیوار میں۔ یہ باہر کی جتنی سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں صفائی ہوتی ہے، یہاں ساری زیارت کے لیے بادشاہ وغیرہ جاتے ہیں، اندر جانے کا اصل میں راستہ نہیں ہے، تو یہ بالکل سیر ہے۔ 1350 سال ہو چکے ہیں روزہ مبارک کو بند ہو گئی، تو قبر مبارک کو دیکھنا یا اس تک جانا آج ناممکن ہے۔ اس کے بعد روزہ مبارک پر مصر کی حکومت نے پہلا گنبد تیار کیا ہے 600 ہجری میں، اور گنبد جب تیار ہوا تھا تو لکڑی کا تھا۔ 200 سال کے بعد یہ حادثہ ہوا کہ مسجد پہ آسمانی بجلی گری تھی جس سے مسجد نبی کو آگ لگ گئی، جس میں اس کا اوپری حصہ اس طریقے سے جل گیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، آگے آئیے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ مناظر ہیں جب مسجد پہ آسمانی بجلی گری ہے تو اس طریقے سے آگ لگی تھی جس سے اوپر اس کا حصہ سارا جل گیا تھا، قبر حفاظت میں رہ گئی تھی۔ انہی کی تعمیرات دوبارہ جب فرمائی گئی
تو وہ اسی سال یعنی 886 میں اس طریقے سے ہوئی ہے. نیکسٹ ماڈل پہ تھوڑا سا آگے یہ دیکھیں اور تھوڑی پیچھے ہو جائے. یہ منظر کریں, یہ دیکھیں ماڈل پر ہم نے گنبد شو کی ہے دوبارہ کہ سیم جگہ گنبد تیار ہوا اور اس کے بعد اس کی جالیاں چمڑے کی بنا دی گئی. آج کے زمانے میں جو ہرا گنبد ہم دیکھتے ہیں جب, تو وہ ہرا گنبد اس جالی پر بنا ہوا ہے. یہ جو گرین گنبد ہے یہ پوری جالی پر ہے, اور یہ جو سلور گنبد ہے یہ گرین گنبد کے اندر ہے. تو گنبد میں گنبد ہے, دو گنبد ہیں, ایک گرین اس طریقے سے جسے ہر کوئی دیکھ رہا ہے. آج کے زمانے میں ایک چھوٹا گنبد بھی ہے جو گنبد خضرا کے اندر ہوتا ہے, جو نظر کسی کو بھی نہیں آتا, لیکن وہ اب بھی موجود ہے. تو اب دو گنبد بن چکے ہیں, گرین گنبد ہوتے ہیں اور ایک گرین کے اندر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد قبر مبارک ہوتی ہے. تو قبر مبارک کا کہیں سے جانا یا اس تک پہنچنا اب ناممکن ہے. یہ روضہ مبارک کے اوپر کے مناظر ہیں. روضہ مبارک کو منظر سے سمجھاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کونے پہ ماڈل ہے, اب آگے جینٹس یہاں سے لیفٹ ہینڈ ہو جائیں. یہ الٹے ہاتھ پہ اندر بنا ہوا ہے,